اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریا یعنی کوئی نیک کام لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرنا، اخلاص یعنی ہر نیک عمل کا اللہ تعالی کی رضا اور رحمت کے طلب میں کرنا، جس طرح ایمان اور توحید کا تقاضا اور اعمال کی جان ہے، اسی طرح ریا و سماع یعنی مخلوق کے دکھاوے اور دنیا میں شہرت اور ناموری کے لیے نیک اعمال کرنا ایمان اور توحید کے منافع اور ایک قسم کا شرک ہے۔ شداد بن اویس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے مکار لوگ پیدا ہوگے جو دین کے آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے۔ وہ لوگ پھر اپنے درویشی اور مسکینی ظاہر کرنے اور ان کو متاثر کرنے کے لیے بھیڑوں کے کال کا لباس پہنیں گے۔ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوگی، مگر ان کے سینے میں بھیڑوں کے سے دل ہوگی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، کیا یہ لوگ میرے ڈیل دینے سے دھوکہ کھا رہا ہے یا مجھ سے نڈر ہو کر میرے مقابلے میں جرأت کر رہے ہیں؟ پس مجھے قسم ہے کہ میں ان مکاروں پر انہی میں سے ایسا فتح پیدا کر دوں جو ان میں سے عقل مندوں کو بھی حیران بنا کر چھوڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں آنکھوں کا زنا شہوت سے نگاہ کرنا ہے، اور دونوں کانوں کا زنا شہوت سے باتیں سنانا ہے، اور زبان کا زنا شہوت سے باتیں کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا شہوت سے کسی کا ہاتھ وغیرہ پکڑنا ہے، اور